یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. اگر میں اور آپ کردار سازی نہیں کر پائے معاشرے کی، تو میں نے آپ کو بتا دیا معاشرے کی کردار سازی کس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اب ہمارے جو کردار بنیں گے تو بعید نہیں کہ وہ ایسی چیزیں جسے ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارے گھروں کے اندر شروع ہو جائیں گی. آج ہمیں شاید محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ شاید میرے گھر میں کچھ نہیں ہوا، لیکن شاید برابر والے گھر میں کچھ ہوا ہو، اس کے برابر والے گھر میں. تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے معاشرہ اس ٹائم، تباہی. اور یہ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر کمیونٹیز تباہ ہو گئی ہیں. شادیاں 6 مہینے سے زیادہ ایگزسٹ نہیں کر پا رہی ہیں. ڈائیورس ریشیو ہائی ہو گیا. انلیگل ریلیشن شپ اب بڑا ماڈرن ہو گیا ہے، بڑا لوگ اس کو اب پریفیئر کیوں؟ کیونکہ معاشرے کی ذہنیت ایسی بنا دی گئی ہے. تو کون بچائے گا عزیزان محترم؟ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. میرے اندر جو صلاحیت ہے مجھے معاشرے میں اس صلاحیت کو دینا پڑے گا. میں اپنے اندر کچھ صلاحیتوں کو اجاگر کروں. یہ جو انڈائریکٹ سوالات ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کون ڈیفائن کرے گا؟ بچے کے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات ہیں. خدا کون ہے؟ خدا کہاں ہے؟ خدا کیسا ہے؟ خدا کب سے ہے؟ ہم بچے کو بھگا دیتے ہیں. بچے کو کہتے ہیں کہ بھاگو یہاں سے، یہ کوئی سوال ہے بیٹا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ ہم ابا کو ہی نہیں پتا، وہاں تو آپ کو کیا پتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کریں. جو سوال نہیں جانتے غلط جواب اس کو نہیں دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جواب اس کا عقیدہ بنا رہا ہے. آپ کا جواب اس کا عقیدہ بنا. میری بیٹی چھوٹی تھی تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، مجھے بار بار کہتی ہے آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ نیک کام کر لیں ثواب ملے گا، جنت میں جائیں گے. تو اس نے بڑے آرام سے معصومیت سے مجھے ایک دن کہا یہ جنت ہے کہاں؟ یہ جو آپ کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، بابا جنت کہاں ہے؟ یہ آپ نے دیکھی ہے؟ میں کہاں بیٹا دیکھی تو نہیں ہے. تو پھر خام خواہ ہمیں جنت میں بھیجنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. بڑا نیچرل سوال تھا. اب اس کو میں یہ نہیں بول سکتا، میں نے آہستہ آہستہ اس کے ایج کے حساب سے کہ جنت بیسیکلی ریوارڈ ہے. جیسے ہم دنیا میں ریوارڈ دیتے ہیں تو ہمیں آخرت میں بھی ایک ریوارڈ ملنے والا ہے. عجیب سوالات ہیں عزیزان محترم بچوں کے. یہ انڈائریکٹ کوسچنس کہ دنیا میں ہم آتے کہاں سے ہیں، کیسے آتے ہیں. اور یہ سب اینیمیشن، یہ سب کارٹون جو ہم نہیں دیکھ رہے، بچہ دیکھ رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کا ٹائم سلاٹ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس ٹائم سلاٹ میں ٹی وی کے آگے بیٹھتا ہے اور اس ٹائم سلاٹ میں ٹی وی میں آتا کیا ہے. بیٹھے ٹائم لگائیں، یہ پروڈکٹ ہے امام زمانہ کی. ہم نے اس کو دنیا کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. ہمیں کمانے سے فرصت نہیں، ہم تو کما رہے ہیں مولانا، ہم تو کما رہے ہیں. وہ ماں بھی کچھ بولتی ہے تو بھائی میں کماؤں کہ بچوں کو سنبھالوں. لیکن یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کمانا بھی ذمہ داری ہے، ان کا خیال رکھنا بھی، اس کی صحیح تربیت بھی ہماری ذمہ داری. جب میں اپنے بیٹے کو ٹائم نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو ٹائم نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا اس کو ٹائم؟ مجھے آپ بتائیں. پھر یہ بچہ تھوڑے دنوں میں تو فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور وہ جو پب جی اور پتہ نہیں کون کون سے گیم اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ تو اسی پہ زندگی گزارے گا اور پھر اسی کے ورچوئل فرینڈ بن جائیں گے اور وہ اسی کے اندر زندہ ہے. یہاں خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر گھر آ کے بھی مولانا صاحب جو ہے وہ اپنی ڈیوائسز کے اندر لگے ہوئے ہیں. یعنی فزیکلی ریلیشن شپ جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا، نہ وہ لذت پروڈیوس کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ورچولی اتنے ہم انٹیکٹ ہو گئے ہیں کہ ہم اسی میں لذت لگ رہی ہے. ایڈکشن ہو گئی ہے، ذہن جو ہے وہ اس طرف چلا گیا ہے. اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس نے ذہنوں کو اس طرح کنٹیکٹ اور روک لیا ہے کہ انسان سوچنے کی صلاحیت سے بھی معصوم ہو گیا. تو کہاں سے ہم نکلیں گے؟ جانے محترم بار وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف چلا گیا. میں اس سے زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لیکن بس ہمیں اپنے وجود کو بچانا ہے جانے محترم، کسی اور کی خاطر نہیں، کم از کم اپنے ہی خاطر، اپنی آنے والی نسل کی خاطر. یہ ایک ذمہ داری ہے. یقیناً سارے دور سخت تھے، ہر دور سخت، آسان کوئی بھی دور نہیں رہا اپنے زمانے، لیکن یہ سخت ترین دور ہے. یہ آخر الزمان ہے، یہ ظہور سے پہلے کا دور ہے اور یہ بہت سخت ہے. اور فتنہ، مشکلات، امتحان
مومنین پہ شدت سے یہاں آئیں گی اور آ رہی ہیں۔ ہمیں اس دور کے اندر بہت خیال رکھنا ہے